الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ آج مسجد کے آداب پر کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ قرآن کریم میں 18ویں پارے میں سورہ نور آیت نمبر 36 کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ جو مسجدیں ہیں اللہ کا گھر ہے، اور اللہ نے حکم دیا کہ اس میں اللہ کا نام بلند کیا جائے، اس میں اللہ کا نام لیا جائے، اس میں اللہ کی تسبیح اور تحمید، اللہ کی ثنا، تعریف اور بڑائی کے بول بولے جائیں۔ اس آیت کے تناظر میں مسجد کے آداب کو دیکھا جائے کہ مسجد کے آداب کیا ہیں۔ ایک بنیادی بات جو اس آیت کریمہ سے سمجھ میں آتی ہے کہ مسجدوں میں اللہ کا ذکر کیا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، نماز پڑھی جائے، تعلیم اور تعلم کا سلسلہ کیا جائے۔ حدیث مبارکہ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما المساجد، یہ جو مسجدیں ہیں، لذکر اللہ والصلاۃ وتلاوت القرآن یا وقراءۃ القرآن۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسجد کی بے ادبی کے کون کون سے کام ہمارے معاشرے میں اور آپ کر رہے ہیں یا ہماری آنکھوں کے نیچے اور ہماری نگرانی میں ہو رہے ہیں۔ ایک بات کہ مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسجد میں اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کرے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وعید فرمائی، اور آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور آپ نے فرمایا لا ردہ اللہ علیک، اللہ تیری چیز تجھ پر نہ لوٹائے، تیری چیز تجھے نہ ملے۔ البتہ علماء اور فقہا نے یہ لکھا ہے کہ انسانی جان بہت قیمتی ہے۔ انسانی جان کی اہمیت اور احترام اور اکرام اور ویلیو کے پیش نظر اگر کوئی بچہ گم ہو جاتا ہے تو اس کے اعلان کو جائز قرار دیا گیا، لیکن عام طور پر گھڑی گم ہو گئی، چشمے گم ہو گئے، ان چیزوں کا اعلان نہ کیا جائے، ورنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید کے زمرے میں ہم آ جائیں گے۔ دوسری چیز کہ مسجد کو تجارت گاہ اور بزنس سینٹر نہ بنایا جائے، مسجد میں خرید اور فروخت نہ کی جائے۔ جو مسجد میں خرید اور فروخت کرتا ہے اسے تجارت گاہ بناتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی کہ لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تیری تجارت میں فائدہ نہ ڈالے۔ چونکہ اللہ والوں کی اہل حق کی نشانی کیا ہے؟ رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ جو مرد ہوتے ہیں، جو اہل حق ہوتے ہیں، جن کا ایمان اللہ کی ذات پر کامل ہوتا ہے، تو انہیں کوئی تجارت، کوئی خرید اور فروخت، دنیا کا کوئی نفع اور مفاد اللہ کی یاد سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتا۔ تو وہ خرید اور فروخت جو باہر بھی ناپسندیدہ ہے، اگر وہ آپ کو نماز سے اور اللہ کی یاد سے روکے، تو وہی تجارت اور خرید اور فروخت اگر مسجد کے اندر اللہ کے گھر میں ہو تو اس کی قباحت اور شناعت کا اندازہ آپ خوب لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح مسجد میں فضول اشعار کہنا، مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا، مسجد میں شور شرابہ کرنا، یہ بھی انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے اور مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، یہاں پر دنیاوی باتیں نہ کی جائے۔
اور حدیث پاک میں جو قیامت کی علامات اور نشانیاں بتلائی گئی ہیں، ایک علامت ارتفعت الاصوات فی المساجد، کہ مسجدوں میں شور شرابہ ہوگا، مسجد میں شور اور غل ہوگا، مسجد میں زور زور سے آوازیں آئے گی۔ ایک تو ہم دنیاوی طور پر اگر دنیاوی باتیں کرتے ہیں یہ بھی اس میں شامل ہے، اور آج کل کا فتنہ اگر موبائل کی آواز مسجد میں گونجتی ہے، ہم اس کو سائلنٹ نہیں کرتے، ہم اس کو وائبریشن پر نہیں رکھتے، ہم اس کو آف نہیں کرتے، تو اگر دوران نماز یہ موبائل کی گھنٹی بجے گی تو کسی نے اس پر گانا لگایا ہے، کسی نے اس پر میوزک لگایا ہوا ہے، کسی نے اس پر ایسی ٹونز رکھی ہیں کہ جس سے آپ کی ساری کنسنٹریشن اور توجہ ختم ہو جائے گی، اور نماز کے اندر گویا کہ خلل ڈالنے کا گناہ ملے گا۔ اور مسجد کے اندر جو شور اور آوازیں بلند ہوگی اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے، ان فتنوں کی نشاندہی اس وقت کر دی گئی تھی۔ لہٰذا مسجد کے آداب کا خیال رکھیں۔ www.darsequran.com